محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جیسے ہی گھر واپس لوٹا تھا، بدبو کے تیز بھپکے نے مجھ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے بستر پر پڑی ہوئی اپنی لاچار ماں کو دیکھا تھا، جس کو میں اپنی بیوی کے حوالے کر کے چلا گیا تھا۔ پورا گھر خالی پڑا تھا۔ میں نے فوراً اپنی ماں کو اٹھا کر صاف کیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ میری ماں نے بھری جوانی میری وجہ سے بیوگی میں گزار ڈالی تھی۔ شام ہوئی تو میں نے بیوی کو فون کیا اور اس کو فوراً سے طلاق دے دی، کیونکہ میں خاموشی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جو غصے سے کچن میں برتن پٹخ رہی تھی۔ گھر کا ماحول حد سے زیادہ پیچیدہ ہو چکا تھا۔ وجہ میری بیوی کا رویہ تھا۔ کچھ دیر تک میں اپنی بیوی کی بدتمیزی برداشت کرتا رہا تھا، اور پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اپنی ماں کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ معذور ایک طرف خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ چند لمحے تک میں ان کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر غصے سے اپنی بیوی کے پاس چلا آیا تھا، جو مسلسل برتن پٹخ کر نہ جانے کیا دکھانا چاہتی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا تھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ میری بوڑھی ماں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر کے۔ وہ ماں ہے، میری ایک معذور عورت، جس نے اپنی پوری جوانی بیوہ ہو کر گزار ڈالی، صرف مجھے ایک اچھی زندگی دینے کی خاطر۔ اپنے بارے میں ایک دفعہ نہیں سوچا، صرف میرے لیے اپنی جوانی قربان کر دی۔ کیا تمہیں ایک دفعہ بھی ان کی حالت پر رحم نہیں آتا؟ تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ میری بات سن کر میری بیوی بولی، بالکل اسی طرح ظالم ہو سکتی ہوں جس طرح سے تمہاری ماں ہے۔ جب وہ معذور نہیں تھی، میں بھول نہیں سکتی انہوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا تھا۔ اب وہ اپنا انجام بھگت رہی ہیں۔ میں کیوں کروں تمہاری ماں کی غلامی؟ میں نے شادی تمہاری ماں کی غلامی کے لیے نہیں کی۔ میں پہلے ہی بتا دینا چاہتی ہوں کہ اگر یہی تماشا چلتا رہا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں اس گھر کی ملازمہ نہیں ہوں، صرف یہاں میں اپنے شوہر کے لیے آئی ہوں، کسی عورت کے لیے نہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے وجود میں ایک ایسا اشتعال پیدا ہوا تھا کہ خود بخود میرا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے رخسار پر گہری چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے چلا کر بولا، کیا سمجھتی ہو خود کو؟ کہیں کی حور پری ہو؟ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ یہ کہتے ہی میں اس کے کلائی تھام کر زبردستی کمرے میں گھسیٹ کر لے آیا تھا، لیکن میں ابھی اس پر ہاتھ اٹھاتا، اسی پل میری ماں کی آواز میرے کان سے ٹکرائی تھی، امجد، تمہیں میری قسم ہے، اگر تم نے بہو پر ہاتھ اٹھایا، کمرے میں آؤ، خدا کی قسم میں چارپائی سے نیچے گر جاؤں گی، پھر لے کر گھومتے رہنا مجھے ہسپتال۔ ہسپتال؟ ان کی بات سنتے ہی میں نے غصے سے اپنی بیوی کو دور جھٹکا تھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ہر عروج کو زوال ہے عائشہ، تمہیں تمہارے غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ خدا نے تمہیں بھی بیٹا عطا کیا ہے، ایک وقت آئے گا جب تم میری ماں کی چارپائی پر ہوگی، اور تمہاری جیسی بہو تمہاری ناک میں دم کرے گی۔ بد دعا دیتا ہوں میں تمہیں کہ تم کبھی اپنا بڑھاپا سکون سے نہیں کاٹو گی۔ یہ کہتے ہی میں کمرے سے نکل کر اپنی ماں کے پاس آ گیا تھا، جو چارپائی پر گھسیٹ گھسیٹ کر کنارے پر آ گئی تھی۔ میں نے قریب جا کر انہیں اپنی گود میں لیا تھا اور درمیان میں بٹھایا تھا، اور ان کو پانی پلاتے ہوئے بولا، میں اس عورت کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ امی، یہ جو آپ اس حال میں ہیں، اس عورت کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ آپ کو دھکا نہیں دیتی تو آج آپ بستر مرگ پر نہ ہوتی۔ جبکہ میری ماں روتے ہوئے بولی، میں نے کبھی تمہاری بیوی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ وہ پریگننسی کی حالت میں پارٹی میں جانا چاہتی تھی جہاں ناچ گانا تھا۔ ہمارے یہاں کچھ اصول ہیں، بہو بیٹی حاملہ ہونے کے بعد کسی پارٹی میں نہیں جاتی، بچے پر اثر پڑتا ہے، حمل گر جاتا ہے۔ لیکن تمہاری بیوی میری بات نظر انداز کرنا چاہتی تھی۔
میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے تم سے شکایت کی تھی اور تب سے میں اس عورت کی دشمن بن گئی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک عورت کو اس کی تکلیف سے ہی تم بچایا تھا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ بدلے میں وہ ایسا سلوک کرے گی۔ جب کہ میں بولا، امی کچھ عورتیں ناشکری ہوتی ہیں اور ان ناشکری عورتوں کا کبھی گھر نہیں بس پاتا۔ خوشیاں ان کے آنگن میں کھل رہی ہوتی ہیں، مگر وہ ناشکری عورتیں اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو زمین بوس کر دیتی ہیں۔ آپ پرواہ مت کریں، اگر اس عورت کو اپنی خوشیاں عزیز ہی نہیں ہیں تو ہم کیوں اس کے لیے پاگل بنیں؟ اس نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس کو اپنی غلطی کا ازالہ دینا پڑے گا۔ وہ دن دور نہیں امی جب یہ بھی اسی طرح سے روئے گی جیسے آپ روتی ہیں۔ اس نے دھکا دیا تھا نا، اس کی ٹانگ خود ٹوٹے گی۔ جبکہ میری ماں میرے سینے سے لگ گئی تھی، میں نے ان کے آنسو صاف کیے تھے اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، کچھ کرتا ہوں بندوبست، اس طرح آپ کو رسوا ہونے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور خاموشی سے باہر آ گیا تھا۔ میری بیوی کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ صبح 10 بجے ہی ہمارے گھر میں روز تماشا لگتا تھا، اور اس تماشے کی وجہ میری بیوی تھی، جسے نہ جانے کیوں میری ماں سے بہت زیادہ مسائل تھے۔ نہ کبھی میری ماں نے کھڑے ہو کر اس کو گالیاں دی تھی، نہ میری ماں نے کبھی ہاتھ اٹھایا تھا۔ بس ہاں، ان کی عادت تھی جب کوئی چیز غلط دیکھتی تھی تو روک ٹوک لازمی کرتی تھی۔ مگر کہتے ہیں نا، کچھ عورتیں ان باتوں کو بوجھ سمجھ کر اپنا گھر خود برباد کرنے کی کوششوں میں لگ جاتی ہیں۔ مگر میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ گھر برباد نہیں کروں گا، لیکن ہاں اس عورت کو سدھار ضرور دوں گا۔ میں گہری سانس لے کر اپنے کام کے لیے روانہ ہو گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ زندگی کے مسائل اتنے بھی آسان نہیں ہوتے جتنے ہمیں نظر آتے ہیں۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنی ماں کے لیے ایک نرس رکھ دیتا، اس لیے مجبوراً کچھ کام مجھے خود کرنے پڑتے تھے، کیونکہ میری بیوی صرف اور صرف نفرت کے لیے بنی تھی۔ میں بس سٹاپ کے پاس کھڑا صرف ایک چیز سوچ رہا تھا، اگر کام پر جانے کے بعد پیچھے سے میری بیوی نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا تو وہ کیا کریں گی؟ جو حالت ان کی ہو چکی تھی اس کے بعد ان کو ذرا سی تکلیف دینا مطلب موت کی وادی میں بھیج دینے کے برابر تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ کچھ برا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے ہر وقت مجھے ان کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے کام کی بس آ گئی تھی، میں خاموشی سے اس پر سوار ہو گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ پیچھے نئی آزمائشیں کتنی میرے لیے تیار ہونے والی ہیں۔ ابھی گاڑی میں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک میرے برابر والی سیٹ پر ایک آدمی آ کر بیٹھا تھا۔ میں نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا اور پھر دوبارہ باہر کے منظر پر نگاہ ٹکا لی تھی۔ چند لمحے بعد ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے اچانک بولا، تمہارا نام امجد ہے؟ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور سر ہاں میں ہلا دیا تھا تو وہ مزید بولا، اور تمہاری بیوی کا نام عائشہ؟ اس بار میں تھوڑا چونک گیا تھا، وہ میری بیوی کو کیسے جانتا تھا؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولا، میرا نام کاشان ہے، میں تمہارے سسرال کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تم اپنی بیوی کو میرا نام بتاؤ گے تو وہ مجھے پہچان جائے گی۔ خیر مجھے یہ بتاؤ تم کام کیا کرتے ہو؟ پچھلی بار جب تمہاری بیوی سے ملاقات ہوئی تھی وہ بتا رہی تھی کہ تم کسی پاپڑ بنانے والی کمپنی میں موجود ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور حیران ہو کر بولا، آج تک میں نے تمہیں اپنے سسرال میں کبھی نہیں دیکھا اور نہ کشان نامی کسی شخص کے بارے میں سنا ہے۔ تم کون ہو؟ مطلب میری بیوی کے رشتے میں کیا لگتے ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر سے ایک سایہ سا گزرا تھا جو میری آنکھوں سے مخفی نہیں رہ پایا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے کنڈکٹر کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں اس کا ہاتھ تھامنا چاہتا تھا
مگر وہ بنا کچھ بھی کہے گاڑی سے اتر گیا تھا اور وہ گاڑی دوبارہ چل پڑی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس آدمی کے پیچھے جاتا تاکہ پتہ چل سکے وہ کون ہے اور اسے میری بیوی کا نام کیسے پتہ۔ دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے، کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنا موبائل فون نکالا تھا اور اپنی بیوی کا نمبر ڈائل کر دیا تھا۔ بیل جا رہی تھی، لیکن دوسری طرف سے کوئی موبائل فون ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ جبکہ میں سر جھٹک کر واپس جیب میں موبائل فون ڈال چکا تھا۔ یہ بات طے تھی کہ آج پورا دن وہ موبائل فون ریسیو نہیں کرے گی، لیکن اس آدمی نے آ کر مجھ میں کھلبلی سی مچا ڈالی تھی۔ ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، صرف 2 سال ہوئے تھے۔ خدا نے پہلے سال ہی مجھے اولاد سے نواز دیا تھا۔ میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، لیکن کچھ مہینوں بعد ہی میری بیوی کے رنگ ڈھنگ تبدیل ہو گئے تھے۔ میری بیوی کے خاندان والے میرے گھر میں حد سے زیادہ مداخلت کرتے تھے۔ کئی دفعہ میں نے بند الفاظوں میں اپنی بیوی کو منع بھی کیا تھا کہ اپنی ماں اور بہن کو بولو اپنے گھر میں خوش رہیں، اپنی بہو کو، اپنی کنواری بیٹیوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور ان کو بتائیں کہ گھر داری کس طرح سے چلانی ہے۔ تمہیں کچھ بھی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اب میرے نکاح میں آ چکی ہو تو تمہارا واسطہ مجھ سے ہے اور میرے خاندان سے ہے۔ لیکن جب سے وہ اپنے خاندان کی سننے لگی تھی، ہمارے طور طریقے بھول گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے میری ماں کو چھت سے نیچے دھکا دے دیا تھا۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح مکر گئی تھی، لیکن میں وہ منظر بھول نہیں سکتا تھا۔ اس وقت میرا بچہ صرف 1 مہینے کا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے میری بیوی اپنے گھر میں رکھنی پڑی تھی۔ اگر معاملہ میری اولاد کا نہ ہوتا، میں کبھی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی آگے نہیں بڑھاتا، اور ایک لمبی مسافت کے بعد میری فیکٹری آ گئی تھی، اس لیے میں چپ چاپ گاڑی سے اتر کر سیدھا اپنے کام کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، لیکن دل و دماغ میں کشان نامی شخص ایسا اٹکا تھا کہ کام میں بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ عموماً میری چھٹی رات 9 بجے ہوتی ہے، لیکن آج میں جان بوجھ کر 6 بجے چھٹی لے کر گھر واپس آ گیا تھا۔ ابھی میں گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ جب اچانک مجھے میری ماں کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آواز آئی تھی۔ میں گھبرا کر ان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ میری بیوی میری ماں کے بالوں کو سختی سے کھینچ رہی تھی۔ میں دم بخود رہ گیا تھا۔ میں فوراً سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اسے اپنی ماں سے دور کر دیا تھا، جبکہ وہ بری طرح گھبرا چکی تھی۔ وہ کچھ کہتی جب میں نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا حرکت تھی؟ تم کیا کرنا چاہتی تھی میری ماں کے ساتھ؟ وہ بولی، یہ بیٹھ کر مجھے بد دعائیں دے رہی تھی۔ میں صرف اور صرف ان کو منع کر رہی تھی کہ مجھے بد دعا مت دے، لیکن انہوں نے مجھے مزید غصہ دلا دیا جبھی میں نے ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتی جب میں نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم کمرے میں جاؤ، میں وہیں آ کر تم سے بات کروں گا۔ جبکہ میری بیوی غصے سے پاؤں پٹک کر چلی گئی تھی، میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو وہ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اجاڑ حالت میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں فوراً سے ان کی طرف بڑھا تھا، ان کے بالوں کو سمیٹنے لگا تو وہ روتے ہوئے بولی، زہر خرید کر لاؤ اور مجھے دے دو۔ اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ میری بہو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو میرا کلیجہ چیر گئے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اب بس بہت ہو گیا ہے، اس عورت کو میں فارغ کروں گا، یہ اب ہمارے گھر میں رہنے کے لائق ہی نہیں رہی۔ امی، اس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، میں اس کو گھر سے نکال دوں گا، مجھے اب کسی کی فکر نہیں ہے۔ آپ نے میری خاطر اپنی جوانی برباد کر ڈالی،
ایک دفعہ آپ نے اپنے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر آپ چاہتی تو دوسری شادی کر سکتی تھی، لیکن آپ نے انہیں نہیں کی، صرف میرے لیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ان تمام آنسوؤں کا بدلہ اس عورت سے لے لوں گا۔ جبکہ میری ماں میرے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ماں کے لیے اس کی اولاد بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، اور ایک اولاد کے لیے اس کا باپ بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک بچہ بہترین مستقبل تبھی حاصل کر سکتا ہے جب ماں باپ اس کے ساتھ ہوں۔ اگر تم اپنی بیوی کو گھر سے نکال دو گے اور اس کو طلاق دے دو گے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا۔ تمہارے لیے 1000 لڑکیاں تیار ہیں۔ اچھا کھاتے ہو، اچھے گھر سے میں رہتے ہو، اچھا کما بھی لیتے ہو، کوئی بھی ماں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر ڈالے گی۔ لیکن ان سب چیزوں کے درمیان تمہارا معصوم پھول برباد ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے اپنی بیوی کو پیار محبت سے سمجھاؤ کہ اگر میں نے شروعات میں کوئی روک ٹوک کی تھی، ہمارے درمیان ان سب چیزوں کو لے کر بحث ہوئی تھی، تو وہ سب اس کی بھلائی کے لیے ہی تھی۔ میں کسی کی دشمن نہیں ہوں۔ میں بیوہ ضرور رہی ہوں، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ میں نے تمام رنگ جیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کی شادی شدہ زندگی سے جلتی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں تڑپ کر بولا، یہ کیا بولا ہے آپ نے ابھی؟ ایسا کیا اس عورت نے کیا ہے؟ آپ سے بولا۔ میری بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، سر جھک گیا تھا۔ ان کی کیفیت صاف بتا رہی تھی کہ میری بیوی ایسی حرکت کر چکی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر بھنچ دیا ہو۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ماں اور بیوی کے درمیان میں اس طرح سے پھنس جاؤں گا۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی تھی اور بھیگے ہوئے لہجے میں بولا تھا، زندگی کا سکھ جب تک ہے جب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش رہ رہے ہیں۔ یہ باہر کی آئی ہوئی عورتیں آپ کے گھروں کا سکون تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ آج مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ کاش میں آپ کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتا۔ کاش میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر شور نہیں مچاتا کہ میری شادی کریں۔ کاش میں اس عورت کو اپنے لیے منتخب ہی نہ کرتا۔ اس اولاد کی وجہ سے امی میرے ہاتھوں میں زنجیر بند گئی ہیں۔ صرف اپنے بیٹے کی خاطر میں سب کچھ برداشت کر رہا ہوں، لیکن آج اس نے حد پار کر دی ہے۔ پہلے آپ کو ٹانگ سے اس عورت نے معذور کیا اور آج آپ پر یہ ہاتھ اٹھا رہی تھی، یعنی یہ میرے پیچھے آپ کو مارتی ہے۔ آپ جھوٹ نہیں کہنا۔ میری بات سن کر میری ماں بچیوں کی طرح رونے لگ گئی تھی۔ مجھے اب جواب کی ضرورت نہیں تھی، مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ چند لمحے تک میں اپنی ماں کو سمجھاتا رہا تھا، ان سے باتیں کرتا رہا تھا اور پھر تھک ہار کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے کمرے میں جاؤں اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے ماں کے گھر چھوڑ آؤں، لیکن اپنے معصوم بیٹے کی وجہ سے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے پاؤں میں زنجیر لپیٹ دی ہو۔ کچھ دیر تک میں وہیں کمرے کے باہر کھڑا رہا اور پھر گہری سانس لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ سامنے لال سرخ آنکھیں لیے بیٹھی تھی، ہاتھ میں چھری تھی، اور میرا بچہ پاس ہی گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ نہ جانے کیوں میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خبردار، جو آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی، خدا کی قسم خود کو بھی ختم کر لوں گی اور آپ کی اس نام نہاد اولاد کو بھی مار دوں گی۔ آپ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں کہ میں کس حد تک جنونی عورت ہوں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں سخت لہجے میں بولا تھا، اس پاگل پن کے علاوہ تمہیں اور کچھ سوچتا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بول رہی ہو؟ تم نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا ہے اور بدلے میں مجھے ہی دھمکیاں دے رہی ہو۔ جبکہ وہ ایک بار پھر سخت لہجے میں بولی، امجد، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی،
میں خدا کی قسم خود کو ختم کر لوں گی، آپ مجھے نہیں جانتے۔ اس کا اتنا سخت رد عمل دیکھ کر میں خاموش ہو گیا۔ فی الحال میں کسی کو بھی مارنا نہیں چاہتا تھا، نہ اپنی بیوی کو، نہ اپنے بچے کو، اور نہ ہی اپنی ماں کو۔ اس لیے میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں مارنے نہیں، تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، تم سے پوچھنے آیا ہوں کیا چاہ رہی ہو، اس لیے چھری پھینک دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں، بلکہ اپنے بیٹے کی قسم کھاتا ہوں، تمہیں نہیں ماروں گا۔ چھری سائڈ پر رکھو، وہ ہماری اولاد ہے، تمہارے پیٹ سے جنا ہوا بچہ۔ میری بات سن کر میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اگر تم نے قسم توڑی تو یاد رکھنا میں ایک ایسی عورت ہوں جس سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہوئے ذرا برابر بھی رحم نہیں آئے گا، اور نہ ہی اپنے بچے کو نقصان پہنچاتے ہوئے، اس لیے اپنی بات پر اٹل رہنا۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی۔ مجھے اپنے 2 سال پہلے رویے پر شدت سے افسوس ہو رہا تھا کہ کاش میں شادی نہیں کرتا، کاش میں اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر شور نہیں کرتا۔ میری بیوی نے چھری ایک طرف پھینک ڈالی تھی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگ گئی تھی، جبکہ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، آپ ٹھیک بول رہے تھے کہ میں ان سے لڑ لیتی، بدلے میں ان کو گالیاں دیتی، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ مجھے بھی گالیاں دے رہی تھی، ہمارے بچے کو بھی دے رہی تھی، اور بد دعائیں بھی دے رہی تھی، اس لیے مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن اب میں بے حد شرمندہ ہوں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں معافی مانگ لوں گی۔ اس کی بات سن کر میں بولا، تمہیں اندازہ ہے وہ کس دکھ درد میں ہے؟ ایک 21 سال کی لڑکی جو بیوہ ہو جائے، جس کے پاس وجہ موجود ہے شادی کی، لیکن اپنے بیٹے کی خاطر وہ شادی نہیں کرے۔ تم سمجھ سکتی ہو اس عورت نے اپنی کم عمری کس طرح سے گزاری ہوگی، کس طرح سے اس نے ہر حالات سے سمجھوتا کیا ہوگا۔ میری خاطر انہوں نے لوگوں کے گھروں کی صفائیاں بھی کی ہیں تاکہ میں ایک بہترین زندگی گزار سکوں۔ ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ چھٹی نہیں کرتی تھی، کیونکہ ہمیں کرائے کے پیسے دینے ہوتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے ان کا قیمتی زیور جس کے بارے میں وہ سننا پسند نہیں کرتی تھی، میری شادی پر انہوں نے پورا سونا بیچ دیا تھا کہ میرے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے ہو، اسے کسی چیز کی کوئی کمی کوتاہی محسوس نہ ہو، اور تم اس عورت کو تکلیف پر تکلیف پہنچا رہی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر کیوں نہیں پا رہا، تمہیں گھر سے کیوں نہیں نکال پا رہا۔ تم اس حد تک مجھے پہنچا چکی ہو کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں اور اپنا رشتہ تم سے ختم کر لوں۔ میری بات سن کر وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اب دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں پلیز۔ یہ کہتے ہی میری بیوی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور میرے قدموں کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں نے اس سے نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے بولا، مجھے آج صرف تم اتنا بتاؤ کہ یہ جھمیلے تم کب ختم کرو گی؟ میں اب مزید یہ تماشا برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے میری اولاد اور تم عزیز ہو تو اس سے کئی گنا عزیز مجھے میری ماں ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے میری خاطر اپنا آپ ختم کر دیا۔ تم میری زندگی میں صرف 2 سال پہلے آئی ہو، اگر میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال بھی دوں تو مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، تمہاری جگہ کوئی اور آ جائے گی اور میرے بچے کو سنبھالنے والی بھی مل جائے گی، لیکن یاد رکھنا اگر اس عورت کو کچھ ہو گیا تو اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور پھر تم میرا قہر دیکھو گی۔ نہ میں تمہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے گھر والوں کو چھوڑوں گا، بیچ چوراہے میں سب کو ختم کر ڈالوں گا۔ یہ تمہارے لیے آخری وارننگ ہے کہ میری ماں سے دور رہو، صرف ان کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو۔
اگر وہ کچھ کہہ رہی ہیں تو خاموشی سے برداشت کرو۔ ماں باپ مہمان ہوتے ہیں، کب دنیا سے رخصت ہو جائیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ایک بزرگ عورت کو اتنی تکلیف مت دو کہ تمہاری آخرت اور تمہارا مستقبل دونوں تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ کہتے ہی میں نے ایک گہری نگاہ اپنے بچے پر ڈالی تھی اور خاموشی سے باہر آ گیا تھا۔ ایک نظر کمرے میں جھانک کر دیکھا تو میری ماں کا بستر خراب ہو رہا تھا۔ وہ اس حد تک لاچار ہو گئی تھی کہ باتھ روم بھی خود چل کر نہیں جا پاتی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے کمرے کی طرف ڈالی تھی۔ اس عورت کو بولنا بیکار تھا، بول کر صرف اور صرف گھر میں بلا وجہ کا شور پیدا کرنا تھا۔ اس لیے میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی اور خود ہی کمرے میں چلا گیا تھا۔ ایک نظر اپنی ماں پر ڈال کر سر جھکایا تھا، جبکہ وہ شرمندگی سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ میں نے ہی اپنے آنسو صاف کر کے بستر وغیرہ صاف کیا تھا اور چپ چاپ ہاتھ وغیرہ دھو کر باہر آ گیا تھا۔ کوئی نہ کوئی فیصلہ اب لینا تھا۔ آمدنی اتنی نہیں تھی کہ میں ایک عورت کا بندوبست کر سکتا، لیکن مجھے اب اپنا آپ مارنا ہی تھا۔ اپنی بیوی کی ذات پر بھروسہ کرنا مطلب اپنی ماں کا قتل اپنے ہاتھوں سے کرنے کے برابر تھا۔ کچھ سوچ کر میں سیدھا اپنے سسرال آ گیا تھا۔ آج میں اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتا تھا اور ان کو بتانا چاہتا تھا کہ ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے اور اس کی حرکتوں سے کیا ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ انہیں میری بات سمجھ آ جائے اور اپنی کم عقل بیٹی کو تھوڑی سی عقل دے دے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اپنی ساس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ میری چھوٹی سالی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سلام کر کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ میں خاموشی سے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا تھا۔ شاید کوئی اور بھی آیا ہوا تھا، لیکن وہ میری ساس کے کمرے میں موجود تھا۔ چند لمحے کے بعد میری ساس سر پر دوپٹہ پہنے آ گئی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں ان کے ادب میں کھڑا ہوا تھا اور خاموشی سے سلام کر کے ایک طرف کو بیٹھ گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولی، بہت خوب، میری بیٹی کو مار پیٹ کر میرے پاس شکایت لے کر آئے ہو۔ اس کی تمہاری ماں بھی کچھ کم نہیں ہے، اگر وہ زبان چلائے گی تو مار کھانی پڑے گی اسے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری بڑی سالی چیختی چلاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ تم کیا سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہماری بہن لاوارث ہے، جو تم چاہو گے کرتے رہو گے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو تھپڑ مارنے کی؟ ہم تم پر پولیس کیس کریں گے۔ جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، سب سے پہلے میں تم سے بات کرنے نہیں آیا، اس لیے بہتر ہے اپنی آواز نیچے رکھو، اور اگر میں نے تمہاری بہن پر ہاتھ اٹھایا ہے تو وہ اس تھپڑ کو ڈیزرو کرتی ہے۔ آئی بات سمجھ میری بات سن کر میری ساس بولی، اگر میری بیٹی کمزور ہے تو تم لوگ اس کو دباؤ گی، میں واقعی ہی تم پر پولیس کیس کروں گی۔ جبکہ میں بے اختیار بولا، پھر ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کو آپ اپنے گھر بٹھا لیں، میرے بیٹے کا مستقبل تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، اتنی ذلت میں کسی قیمت پر برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے شادی اپنی ماں کو مار کھلانے کے لیے نہیں، ان کی بہتری کے لیے کی تھی۔ میں اسے چھوڑ رہا ہوں، یہاں آیا تو میں اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے تھا، لیکن آپ اپنی بیٹی کا گھر اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ وہ دن دور نہیں آنٹی جب آپ روئیں گی اور تب آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں واپس جانے لگا تھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ سختی سے تھام لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اگر طلاق دو گے تو یاد رکھنا پورے 1,00,000 روپے حق مہر دینا ہوگا۔ جبکہ میں بولا، وہ 1,00,000 روپے آپ کی بیٹی کے منہ پر مار دوں گا۔ یہاں میں آپ سے شکایت کرنے آیا تھا، لیکن امید نہیں تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گی۔ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کے بیٹی کا گھر بسے اور وہ ایک خوشحال زندگی بسر کرے، بلکہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بڑی بیٹی کی طرح آپ کی دوسری بیٹی بھی طلاق کا دھبا لگا کر آپ کی دہلیز پر آ جائے۔ اور اب میں
وہ کروں گا۔ یہ کہہ کر میں جانے لگا تو میری سالی چیخنے چلانے لگی تھی، مگر مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں جیسے ہی مین دروازے پر آیا، میری نظر بے اختیار میری ساس کے کمرے کے دروازے پر چلی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا آج صبح جس آدمی سے میں ٹکرایا تھا وہ کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ میری نظر چپل پر گئی تھی، یہ چپل اسی آدمی کی تھی، لیکن لڑائی اس حد تک ہو چکی تھی کہ میں کمرے کی طرف جا ہی نہیں پایا تھا اور خاموشی سے گھر سے باہر کو آ گیا تھا۔ میں فی الحال سیدھا اپنے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ دل و دماغ اس حد تک خراب ہو چکا تھا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دینے کا من کر رہا تھا، لیکن ابھی میں قریبی ہوٹل پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اتنے غصے میں نہیں آنا تھا کہ میں واقعی وہ کر گزروں جو وہ لوگ چاہ رہے ہیں۔ میں اب اس معاملے پر غور و فکر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اپنی بیوی کو غصے سے یا مار سے نہیں سمجھاؤں گا، بلکہ اب اسے پیار کی زبان سمجھاؤں گا۔ لیکن نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کتے کی ٹیڑھی دم ہے، جتنا بھی اسے سیدھا کرنے کی کوشش کروں گا وہ اتنی ہی اکڑتی چلی جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کوئی ٹھوس فیصلہ لے لیا جائے، یا تو ماں یا پھر بیوی بچے۔ ابھی میں اپنی گہری سوچ میں ہی تھا کہ جب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے کاشان کھڑا ہوا تھا۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اتنا حیرت زدہ کیوں ہو رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ، میں تم سے ہی ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، صبح بس میں تم جلدی سے کیوں اتر گئے تھے؟ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو۔ جبکہ وہ بولا، بیٹھو میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، امید نہیں تھی کہ تم سے دوبارہ ملاقات کرنی پڑے گی، لیکن تم اچھے انسان ہو اس لیے دل کیا تم سے ضرور ملوں۔ میں فوراً سے بولا، تم کیسے جانتے ہو مجھے؟ کیا تم اب میری ساس کے گھر پر موجود تھے؟ دیکھو جھوٹ مت کہنا، یہ چپل میں نے ان کے گھر پر دیکھی تھی اور تمہاری جھلک ان کے کمرے میں نظر آئی تھی۔ یہ تو طے ہے کہ تم میری ساس، میری بیوی، میری سالی سبھی کو جانتے ہو، لیکن تم کون ہو؟ نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو تم سے جڑتا ہے، اور میرے گھر میں ہونے والے فساد کا حصہ بھی کہیں نہ کہیں تم لگتے ہو۔ میں نے یہ بات ہوا میں کہی تھی، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میں کئی حد تک صحیح اندازہ لگا چکا ہوں۔ اور وہ دھیما مسکرایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک کہا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمہارے گھر کے اندر ہوتے فساد کی جڑ میں نہیں بلکہ کوئی اور ہے، اور اگر تم نے جلد سے جلد اپنے گھر کے نظام پر قابو نہیں پایا تو یاد رکھنا تم بھی برباد ہو جاؤ گے، تمہاری ماں بھی برباد ہو جائے گی، تمہارا بچہ اور تمہاری بیوی، تمہارا پورا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے تمہیں جلد سے جلد کوئی قدم اٹھانا ہے۔ تمہاری بیوی نہیں سمجھے گی، تم کتنا بھی اس کے ساتھ زور آزمائی کر لو، غصہ کرو، گالیاں دو، مارو پیٹو، کچھ بھی کرو، اس کا دماغ اس حد تک صاف کیا جا چکا ہے کہ اس کے دماغ میں کچھ نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے تمہیں اب ایک مضبوط قدم اٹھانا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ مجھے واقعی اس آدمی کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر جیسے ہی اس نے اپنا موبائل فون نکال کر مجھے ثبوت دکھانا شروع کیے، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب مذاق ہے، اپنا خون کبھی اتنا نہیں گر سکتا۔ مگر وہ اتنے دعوے سے مجھے سچ کی گہرائیوں میں لے کر چلا گیا تھا کہ میرے پاس کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں تھا۔ میں بالکل سن ہو کر اس آدمی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ بات ذہن میں رکھنا، تمہارے ساتھ برائی شروع ہو چکی ہے، کل تمہیں پہلا قدم اٹھانا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے میرا کندھا تھپ تھپایا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے سے چلا گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جو ثبوت اس نے مجھے دکھائے ہیں وہ سب جا کر میں اپنی بیوی کے سامنے پیش کر دوں۔
لیکن کاشان کئی حد تک ٹھیک بول رہا تھا کہ مجھے اب ایک مضبوط قدم اٹھانا تھا۔ آپ سمجھانے سے زیادہ انسان کو سبق دینے پر اکتفا کریں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آج کل کے دور میں جو سمجھاتا ہے وہی برا ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ برے بن کر ایک بہترین سبق دو تاکہ آپ کی پوری زندگی پرسکون گزر جائے۔ تقریباً کوئی 12 بجے کے قریب میں گھر جا پہنچا تھا۔ امی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو کھانے کی ٹرے تھی، یعنی میری بیوی نے انہیں کھانا دے دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں سکون کی سانس خارج کی تھی اور اپنے کمرے میں آیا تھا۔ میری بیوی اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے ایک بھرپور نگاہ ان دونوں پر ڈال کر خاموشی سے ان کے پہلو میں دراز ہو گیا تھا۔ آج ہی آخری رات تھی جو ہم ساتھ گزارنے والے تھے۔ مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا کہ کل کی رات ہم ساتھ ہوں گے یا پھر ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی۔ پوری رات میری بہت ہی عجیب رہی تھی۔ میری آنکھ تقریباً 3 بجے کے درمیان لگی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں جاگا تو میری بیوی گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے شاور لیا تھا، کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے اور امی کے لیے ناشتہ بنا کر ان کے کمرے میں آ گیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے انہیں ناشتہ وغیرہ کروایا تھا اور پھر خدا حافظ بول کر گھر سے نکل گیا تھا۔ نہ جانے کیوں آج پورا دن میرا بہت عجیب گزرا تھا۔ کشان کی باتیں میرے دل و دماغ میں ہتھوڑے کی مانند گونج رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب آج سچ ہو جائے گا، جو وہ بول کر گیا ہے وہ سب حقیقت ہوں گی، لیکن میں بار بار اپنا سر جھٹک رہا تھا۔ جس طرح رات کے وقت میری بیوی نے میری ماں کو کھانا دیا تھا، یہ طے تھا کہ اب میری ماں کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ شاید کشان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بعض اوقات عورتیں بھی سمجھداری کا مظاہرہ کر لیتی ہیں، اپنا اچھا برا سمجھ جاتی ہیں، لیکن کہتے ہیں نا، کچھ عورتوں کی عقل واقعی گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ شام 8 بجے میں گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر سناٹے کی زد میں تھا۔ کچن ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، میرا کمرہ بند تھا اور امی جان کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک میں وہیں کھڑا رہا تھا، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے، یعنی میری بیوی وہ سب کر چکی تھی جو کشان مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور اپنی ماں کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہ بوڑھی لاچار خاتون کافی نڈھال ہو رہی تھی، بستر بھی خراب تھا، یعنی صبح ہی وہ عورت چلی گئی تھی، اس نے میری ماں کو کھانا تک نہیں دیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے ان کا بستر صاف کیا تھا اور خاموشی سے ان کے لیے ہلکا سا کھانا بنا کر لایا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، کب گئی یہ؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، صبح تمہارے چلے جانے کے بعد بنا ناشتے کیے ہی وہ چلی گئی تھی۔ میں نے روکنے کی کوشش کی، بہت پکارا لیکن ٹھہری نہیں۔ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہوا تھا امجد جو ایک ایسی عورت اور ایک ایسا خاندان ہمیں ملا؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ امی کی بات سن کر میں نے ان کی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا موبائل فون نکالا تھا۔ کشان نے مجھے بتایا تھا کہ میری بیوی کی بڑی بہن یعنی میری بڑی سالی جس کی طلاق ہو چکی ہے، وہ اپنی بہن سے جلن کرتی تھی۔ حسد میں آ کر اس نے اپنی بہن کا دماغ بالکل خراب کر ڈالا تھا۔ دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی، لیکن بڑی بہن یعنی میری بڑی سالی تیز دماغ کی عورت ہے، اس کے شوہر کے ساتھ بنی ہی نہیں، اور وہ جس گھر میں رخصت ہو کر گئی تھی بہت ہی مہذب لوگ تھے۔ محض 1 مہینہ ہی وہ ان کے گھر ٹھہر پائی تھی، پھر ان لوگوں نے طلاق دے کر قصہ تمام کر لیا تھا۔ جب سے ہی وہ اس بات کے پیچھے لگ گئی تھی کہ چھوٹے کا گھر بھی تباہ و برباد کر دے گی، کیونکہ نہ تو اس کی اولاد ہو سکی اور نہ ہی وہ اپنا گھر بسا سکی اور نہ ہی خوشیاں اس کے پاس آئیں۔ اس نے میری بیوی کو ہر طرح سے
میری ماں سے مجھ سے بدظن کر دیا تھا۔ وہ حاملہ ہو گئی تھی، بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس کے باوجود وہ اس کا اتنا ذہن خراب کرتی تھی کہ میری بیوی نے میری ماں کو سیڑھیوں سے گرا دیا، انہیں ایک پاؤں سے محروم کر دیا۔ اسے باوجود میں نے نہیں چھوڑا، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے بھی سمجھ آتا تھا کہ یہ عورت کچھ کر رہی ہے، لیکن اب حاجت تجاوز پار ہو گئی تھی۔ کشان ان کا رضائی بھائی تھا، یعنی ان کی پڑوس کا بیٹا، مگر میری سالی نے ان کو دودھ پلایا تھا، اس لیے وہ اکثر ان کے گھر آتا جاتا تھا، لیکن زیادہ تر اس کا رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ اس نے مجھے ایک مشورہ دیا تھا کہ تم میری بہن کو 3 طلاقیں نہیں مگر 1 طلاق دو۔ جب وہ اپنے گھر میں رہے گی اور اس درد کو محسوس کرے گی اور وہاں کی ذلت برداشت کرے گی، تب اسے احساس ہوگا کہ سچائی اور جھوٹ میں کیا فرق ہے۔ میری سالی میسج پر کشان سے باتیں کرتی تھی اور اس کو بتاتی تھی کہ وہ کتنا حسد اپنی سگی بہن سے کرنے لگی ہے۔ میں نے فون کیا تھا اور جب میری بیوی نے فون اٹھایا تو میں نے محض اتنا بولا تھا، تم ہمیشہ سے میری دل آزاری کرتی ہوئی آئی ہو، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ معاف کر دیا ہے، مگر اب میں امجد سلیم اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے موبائل فون بند کر دیا تھا اور سر جھکائے شدت سے رونے لگ گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی تھی اور فی الحال ایک مشورہ دیا تھا کہ میرے لیے ایک نرس کا بندوبست کرو، میں تمہیں نرس کے پیسے دے دوں گی۔ میں فوراً سے بولا، آپ کیسے دیں گی پیسے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میرے پاس میرے سونے کی چین موجود تھی، تم اسے بیچ ڈالو، میں اسی میں سے اس عورت کو تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دے دوں گی۔ میری کون سی لمبی عمر ہے، میں جو زیادہ جی پاؤں گی۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ گیا تھا، لیکن میں کیا کرتا، مجبور تھا، اس لیے بیچ دی اور ایک عورت کو رکھ لیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، 1 مہینہ، 2 مہینے، حتیٰ کہ 4 مہینے بیت گئے۔ میں نے اپنی بیوی سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ مجھے میرا بیٹا بہت یاد آتا تھا، لیکن میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جو دوسروں کے کہنے پر گزاری جائے۔ آپ کو اپنا گھر بسانا ہے، اپنی زندگی طے کرنی ہے، تو اس کو سمجھداری سے گزاریں، دوسروں پر چل کر نہیں۔ اور کہتے ہیں نا، جب آپ دل و دماغ سے فیصلے لینا شروع کرتے ہیں تو رب العالمین آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ میری نیت خراب نہیں تھی، اس لیے میں نے سزا کے طور پر اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی تھی۔ آج معمول کا دن تھا، شام کو میں جلدی ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ ابھی میں اپنی ماں کے پاس ہی بیٹھا تھا جب میری بیوی کچن سے چائے لیے میری ماں کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ اس نے ہمارے سامنے چائے رکھی تھی اور پھر میرے قدموں میں بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وجود میں سکون اتر گیا ہو۔ میری ماں کے چہرے پر مسکراہٹ اس بات کی گواہی تھی کہ اس عورت نے آ کر ان سے معافی مانگی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ زندگی صرف اور صرف آپ کی اپنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی اور کے کہنے پر اپنی زندگی گزاریں گے تو صرف اور صرف ضلالت آپ کا مقدر بنے گی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ میرے پاؤں پکڑنے لگی تھی۔ جب میں نے اسے کھڑا کیا تھا اور اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اس نے مجھے روتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ وقت میں نے بہت مشکلوں سے گزارا ہے۔ میری سگی بہن میری دشمن تھی، مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو گیا ہے، جبکہ میں صرف مسکرا دیا تھا۔ وہ اب اپنی ماں سے ملنے کے لیے صرف 2 گھنٹے کے لیے جاتی ہے اور اب میرے بارے میں یا میری ماں کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنتی۔ میں جتنا اپنے رب کا اور کاشان کا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ بعض اوقات جذباتی فیصلے انسان کو روند دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات سمجھداری سے لیے ہوئے کٹر فیصلے بھی انسان کو سکون بخش دیتے ہیں، جیسے مجھے میری زندگی نے سکون عطا کر دیا ہے۔ ناظرین،
آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔